ایک ویڈیو کے بعد دوسری ویڈیو آتی ہے، ایک خبر کے بعد دوسری خبر آتی ہے. سچی کون سی خبر ہے، جھوٹی کون سی ہے؟ وہ وینویٹو پاسپورٹ کی ایک خبر آ گئی کہ فرح گوگی کا وینویٹو کا پاسپورٹ بنا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ فیک ہے. اب وہ ایک ہمارے دوست ہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب، تو وہ بہرحال مجھے بھی وہ بات اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. ہی کیپس می abreast ود دی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس. اور وہ بڑے ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں مجاہد ہیں. انہوں کوئی جہاد انہوں نے کسی نہ کسی ڈائریکشن میں انہوں نے آغاز کیے رکھتے ہیں اور اس کو کبھی بھی تھمنے نہیں دیتے وہ اس طوفان کو. تو مجھے اچھا لگا ان کا یہ طور طریقہ، کیونکہ میں جد و جہد مسلسل میں ہمیشہ یقین رکھا ہے. زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے، ملٹری کورٹ ٹرائلز میں نے دیکھے، خود بھگتے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے فرش پہ اوندے منہ جسے کہتے ہیں نا، ٹھوڑی کے بل سویا رہا کچھ جابر قوتوں کے نرغے میں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے میں نے کبھی فوجی ٹرائل کو کبھی پسند نہیں کیا، کیونکہ خود میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں. لیکن اس میں سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ جو 9 مئی کا واقعہ، پہلے ایک فیصلہ کر لیں کہ یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا. یہ بھی فیک تھا. میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس چیز سے نکل آئیں تھوڑی دیر کے لیے، عمران خان کے سحر سے یا نواز شریف کی محبت سے یا شہباز شریف کی، یا یہ جو پولیٹیکل ہم نے لائکس ڈس لائکس، پسند ناپسند کی چکر بازیاں جو ہیں ہم نے اپنے اوپر طاری کر لی ہیں، اپنی ذاتوں کو، اپنی چھوٹی موٹی تشخص کو برباد کر کے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تشخص برباد کر کے کہ کوئی بھی ایک سلجھا ہوا شخص 25-26 سال کے بعد جب وہ ایک نوجوان ایک میچور ہو جاتا ہے کسی حد تک، وہ کسی کے عشق میں اتنا مبتلا ہو سکتا ہے. کسی مرد کو خاتون کا تو ہو سکتا ہے، خاتون کو مرد کا ہو سکتا ہے، لیکن مرد کو اس طرح مرد سے اس طرح کا عشق ہو کہ اس کے لیے وہ کسی کی وردی کو اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ کے اور اس کی توہین کرے، جنا ہاؤس کا جا کے رینسیک کر لے، پھر بعد میں اس کو سازش بھی قرار دے دیا جائے. وہ بھئی اسی لیے تو وہ لوگ جن کی بے عزتی ہوئی ہے، اس کو چلو جرنیلوں کو نکال دے، تو بڑی کو خار بازی ہے. میں بھی ہوئے گی، میں تو خود فوجی جالتیں بھگتی ہیں میں نے ملٹری ڈکٹیٹروں کے ہاتھوں سے. ملٹری ڈکٹیٹر ایک بڑا پاورفل تھا جو پاکستان کو، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں آیا ابھی تک. اس نے لکھا تھا کہ اگر یہ سیف الرحمان جو میں ہوں بزم خود، کہ یہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں بھی ملتا پھر بھی یہ جیل میں گل سڑ کے باہر آئے. تو مجھے تو بڑا حوصلہ تھا، میں نے تو کبھی گھبرایا ہی نہیں. جس طرح آج کل کے لیڈرز گھبرا جاتے ہیں، اے نہ ہو جائے مینوں، اے نہ ہو جائے مارا جاؤں. اٹک میں بھی رہا، سب کچھ میں نے دیکھا ہوا ہے اور بڑی ہمت سے. بلکہ وہاں تو میں نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ I have seen Allah as light in darkness، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے وجود پہ محسوس کیا کہ مجھے روشنی کی طرح اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں دکھائی دیا اللہ تعالیٰ. یعنی مراد یہ ہے کہ مجھے تب ایمان کامل ملا اور اس کا کرم ہے اللہ کا کہ آیا تو بھلے وہ تکلیف میں، پریشانی اور مصیبت میں آیا، ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو ملٹری ٹرائلز فیس کرتے ہوئے آیا. یہ جو ریئلائزیشن آئی، یہ احساس آیا، تو پھر بہرحال یہ اگر آیا ایمان کامل تو میں سمجھتا ہوں میری خوش نصیبی ہے. تو یہ عام طور پہ تو کم نصیب ہوتا ہے لوگوں کو، بس روایتی طور پہ جس طرح ہمارے جرنلسٹ روایتی بات کرتے جاتے ہیں، فیس انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا، دیکھا بھی نہیں ہوتا، سنی سنائی باتیں ضرور ہوتی ہیں. مطلب ایک آدمی نے اگر ملک کے 20 پرائم منسٹر بشمول کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے ساتھ ڈیوٹیز کی ہیں، آیا گیا، گفتگو کی، انٹرویوز کیے، اسی طرح کسی بڑے لیڈر کا کر لیا، افغانستان میں جا کے کر لیا. ان کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس پھر بھی نہیں ہے. ان کو یہ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ ملیٹنٹس جو ہیں عسکریت پسند، وہ کیسے عسکریت پسندی کی تربیت کیسے لیتے ہیں، وہ عسکریت پسند بنتے کیسے ہیں، وہاں پہ کہاں کہاں جا کے ان کے ڈانڈے ملتے ہیں، کہاں کہاں سے اسلحہ آتا ہے، اسلحے کے ساتھ ایجنڈا آتا ہے جس کے وہ بعض کا دانستہ اعلی کار بن جاتے ہیں، بعض کا تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور دشمن کے ہاتھوں کھیل جاتے ہیں. اور دشمنی بھی اپنے ہم مذہبوں کو، ہم وطنوں کو پہنچاتے، ان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کرتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے ہم سنی سنائے بڑے بڑے سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں. میں تو کیونکہ خود ایک نیم جہادی، نیم حکیم ہوتا ہے نا، خطرہ ہے جان، تو میں نیم جہادی، میری جان کو خطرہ تھا تو متاثر ہو گیا تھا نوعمری میں، نوجوانی میں. لیکن قریب جا کے دیکھا تو بڑا بھونڈا ان کا چہرہ نظر آیا
کہ وہ کس طرح عورتوں کی تحریض، نوجوانوں کو پیسے کی ترغیب اور یہ سب چیزیں کہہ کے اور انہیں کہتے تھے کہ اس طرف آ جاؤ. پھر وہ پورا ایک سسٹم تھا، پورا ایک کاروبار ہے. تو میں نے انکار کیا اور یہی کہا کہ جی حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ قتل قتال کی، یہ اس طرح نفرتیں پھیلانے کی، نفرتیں کرنے کی، بلا وجہ معاشرے میں غدر، کسی صورتحال فتور پیدا کرنے کی ذہنوں میں اجازت ہی نہیں دیتے. اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، سلامتی کا دین ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. اس پہ اتنے اتنے کالم، اتنے تبصرے تجزیے کیے جاتے ہیں، سب سنے سنائے ہیں. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا باڑے سے اسلحے کی ریل پیل آتی، کون کون بندے آتے تھے، کیسے کہاں جاتے رہے. یہ بہت پرانا ماضی کا قصہ. اب تو مجھے کوئی اگر آگے کہے کہ آپ تفتیش میں شامل ہو جائے تو مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. وہ بہت پرانی باتیں ہیں. وہ جو دوست تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. کس طرح وہاں جیلی کرنسی کا کاروبار، افیون کا کاروبار اپنی آنکھوں سے دیکھا. علاقہ غیر جو تھا صاحب کا، وہاں پہ میں نام بھی لے سکتا ہوں جن کے گھر دیکھا. میں نے زندگی میں کبھی افیون نہ دیکھی ہے، نہ کھائی ہے، نہ پی ہے، نہ کسی بھی شکل میں استعمال کی ہے. زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ دیکھی. وہ گول جیسے کیمیا والا پوڑا ہوتا ہے نا، اس کی شکل کی. یہ وہ ہمارے صاحب کا قبائلی علاقہ جات میں دیکھی. حاجی خیال باز افریدی اور لال باز افریدی دو بھائی تھے ان کے گھر میں. ہر وقت وہ تسبیح کرتے تھے. میں انہیں کہتا تھا یار افیون آپ رکھتے ہو، یہ کیا چیز ہے، ہمیں کھلاؤ. تو وہ کہتے تھے یہ افیون ہے، کھانے والی چیز نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کیا، اس کے اوپر رنڈ کے پتے لگاتے ہیں جس سے وہ پریزرو سی رہتی ہے، یعنی محفوظ رہتی ہے کافی دیر. تو رنڈ آپ نے سنا ہوگا نا، کیسٹر لیوز، کیسٹر سیڈز، جس کے لیگزیٹو بھی لوگ جس کا آئل کی شکل میں لیگزیٹو کے طور پہ لیتے ہیں. تو وہ کہنے لگے جناب بھائی ہم اس کا کاروبار کرتے ہیں. میں کہا تو یہ ہر وقت کی تسبیح. انہوں نے کہا وہ اور چیز ہے، یہ تو ہمیں منع ہی نہیں ہے مذہب میں یہ چیزیں. تو وہ چھوڑے، بڑی لمبی بحث چل پڑی. اب مذہب اور جرم کی وہ کہتے ہیں جی مذہب میں، دین میں یہ چیز جو ہے منع، وہ گناہ اور چیز ہے، جرم اور چیز ہے، اور ہم تعزیرات پاکستان کو نہیں مانتے. تو یہ کچھ ہی یہ ساری سٹوری ہے غدر کی، سب کو پتہ ہے. اب مجھے آپ خود ہی بتائیں کہ جب یہ صورتحال ہے تو شک کا فائدہ کس کو جائے گا؟ میں آپ کو بزم خود کہہ رہا ہوں کہ میں ملٹری ٹرائل کورٹ کے ٹرائل فیس کیے ہوئے ہیں. اور اللہ بھلا کرے محترمہ بے نظیر بھٹو کا، انہوں نے اپنے آدمی نکالنے تھے اور میں بھی نکل گیا. اور مجھے بالکل صریحاً ایک سول مقدمے میں جس کا کوئی دور دور تک فوجی ٹرائل سے یا فوج سے یا مسلح افواج سے نہیں تعلق تھا، اس میں گھسیڑ دیا گیا زبردستی. اور یعنی ایسی سزا دی گئی، اور وہ بھی غیر حاضری میں. جبکہ میں تو وہاں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں پیش ہونے سے مجھے نقصان ہوگا، کیونکہ وہ نقصان ہی وہاں پہ لکھا گیا تھا. اور اس کے اوپر وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو دبانا ہے یا کرنا ہے. لیکن پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا. یہ سب لوگ مانتے ہیں، جنہوں نے کیا وہ بھی مانتے ہیں، جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی مانتے ہیں. جو پی ٹی آئی لور ہیں وہ بھی مانتے ہیں، منہ سے نہ کہیں علیحدہ بات ہے. جو پی ٹی آئی کے اینیمیز ہیں وہ بھی مانتے ہیں، دشمن ان کے جو مد مقابل اور حریف ہیں اور ان کے اوپوننٹس ہیں. اور وہ کیا اچھا واقعہ تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے، بالکل نہیں. ہر لحاظ سے وہ ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کے اندر بدامنی کا باعث تھا، سلامتی ملک کے اندر عدم توازن پیدا کرنے کا باعث تھا. ادارہ اور عوام، مسلح افواج کا ادارہ اور عوام کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا ایک، یہ تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی بھارت کی شاید یہ خواہش ہو یا افغانستان کے کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہو کہ ایسا ہو پاکستان میں. تو ہم نے وہ کام کر دکھایا. اب اس کے جو اوپر جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں، مجرم قرار دے دیے جائیں، ان کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ کہتے ہیں جی فوجی عدالتوں میں وہ ایک تجویز آئی تھی، سینٹ میں بھی کوشش کی گئی، سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. ظاہر ہے قانون قاعدے کے تحت، آئین کے تحت تو یہ نہیں الاؤ. گو کہ سن سیٹ کلوز کے ساتھ ماضی میں فوجی عدالتیں لگائی گئیں اور وہاں سے سزائیں ملی، سول دور میں بھی. اور اب یہ ہے کہ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن ایک سوال ضرور میں آپ سے پوچھوں گا، وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ جنہوں نے اس جرم کا، اس گناؤنے جرم کا قوم کے خلاف، ادارہ بھی چھوڑ دیں، قوم کے خلاف اور جرنیلوں کو بھی چلو چھوڑ دیں، عام سپاہی جو دن رات آپ کے لیے شہادتیں دیتے ہیں
اور دن رات وہ محاذوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو ہماری طرح کے عام لوگ ہیں ان کے خلاف یہ جو محاذرائی کی، یہ دشمنی نبھائی، یہ ان کی انسلٹ کی، توہین کی، ان کے خلاف جنہوں نے یہ جرم کا ارتکاب کیا، آپ سے سوال یہ ہے کیا سول عدالتیں بھلے وہ کتنی خوفناک مہیب سائے ان عدالتوں کے ان کے عام عوام کے اوپر ہوں، کیا وہ سزائیں دیں گی؟ زیادہ امکان ہے کہ 10-15% سے زائد لوگوں کو سزا نہیں ملے گی، وہ بھی جو کو بڑی فیس والا وکیل نہ کر سکے. نہیں تو فیس اور فیس ایسی چلتی ہے عدالتوں میں، بڑی فیس لے کے بڑا وکیل بڑے فیس والا جب آتا ہے تو عدالت میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اور یہ جو خاص طور پہ مڈل ٹیئر لوور جوڈیشری جہاں پہ ایون اسپیشل جج انسداد دہشت گردی یا جو بھی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. عملاً دیکھیں جو بات سچ ہے اس کو مان لیں، عام طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور شک کا فائدہ ہمیشہ دہشت گردوں کو ہی ملا ہے، ہمارے ملک کی یہ تاریخ ہے. اسی طرح اب یہ سوال ملٹری کورٹوں سے نکل آئے. میں نہیں کہتا ملٹری کورٹ کریں، جو مرضی کریں، لیکن یہ بات ذہن میں ضرور اٹھا لیں تاکہ آئندہ کسی آنے والے وقت میں کوئی اچھے فیصلے ہم کر سکیں. اب یہ ہے کہ وینوواٹو کا پاسپورٹ ہے اور جی فرا گوگی کا، اور کہا گیا جی یہ ساری سٹوری غلط ہے. میرے چھوٹے بھائی نے، میرا خیال مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کو لیگل نوٹس چلا گیا ہے، جنہوں نے عطا تارڑ نے یہ کہا کہ جی ان کا یہ ایک جعلی پاسپورٹ تھا. تو میں نے ان کو لکھا، اور آپ کی بھی خدمت میں پیش نظر ہے. اور پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ اب انہوں نے 5 ارب کا ہرجانے کا لیگل نوٹس بھیجا ہے فرا گوگی کی طرف سے ان کے وکیل نے عطا تارڑ کو. تو پہلے تو یہ بات ہے کہ 5 ارب کی، میں نے خود ایک ملیشیس پروزیکیوشن کا FIA پہ کیس کیا تھا اسی ملٹری ڈکٹیٹر کے جو احکامات کے شاخسانے میں. بعد میں نے کہ جی انہوں نے غلط کیس بنایا تھا، کیونکہ میں بری ہو گیا تھا تمام تر شواہد کی بنیاد پہ، کسی فیس کی بنیاد پہ نہیں، شواہد کی بنیاد پہ، کراس ایگزامینیشن میں سچا ثابت ہونے کی بنیاد پہ، اور ایک آنسٹ جج کی عدالت میں. تو وہ بھی میں ثابت کر دوں گا کہ آنسٹ جج تھے وہ. اچھا، اب یہ ہے کہ میں نے جب کیا تو اس میں بھی پتہ نہیں 10 کروڑ یا کتنے کا ہرجانہ تھا. اس میں آپ کو عدالت میں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی حیثیت یہ ہے. ایک تو ازالہ حیثیت عرفی ہوتا ہے نا، وہ کہ جی میری ساکھ اتنی تھی، میری یہ تھی. لیکن مالی اعتبار سے بھی آپ کی گساکھ تھوڑی بہت پراپرٹی کے حساب سے، وہ جس طرح ماضی میں تولتے تھے نا تکڑی میں ڈال کے، ایک طرف ہیرے، ایک طرف سونے جواہر، ایک طرف بندے کو، تو اسی طرح عدالتیں بھی تولتی ہیں ڈیمیجز کے کیس میں، ہرجانے کے کیس میں. تو اس میں اگر ایک طرف تکڑی میں فرا گوگی کو ڈالا جائے، ایک طرف 5 ارب، تو یہ دیکھنا کہ کون سا بھارا پڑتا ہے، 5 ارب کے فرا گوگی. تو اس سے مطلب کہ فرا گوگی 5 ارب سے اوپر حیثیت کی مالک تو ہے نا، یا 3-4 ارب کی، وہ غریب تو پھر بھی نہ ہوئی. اب یہ وہاں پہ وہ سوال آئے گا جو میں بعض اوقات بڑے بڑے لیڈر، عمران خان کو نکال کے میں بات کر رہا ہوں، جو ماضی کے لیڈر تھے. عمران خان تو اب اقتدار میں آئے تھے نا گزری، تو لوگ کہتے تھے جی وہ بڑا کاروبار کرتے تھے، ان کی بڑی زمینیں تھیں، ان کا یہ تھا. تو میں کہتا تھا یار جتنے بڑی ان کی معیشتیں ذاتی انفرادی بن گئی ہیں، جتنے بڑے ان کے کاروبار یونٹس ہیں، اتنی تو ملک کی معیشت کی اتنا بڑا سائز نہیں ہے، اتنا والیوم نہیں ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو فرق ہوگی گا اتنا بڑا والیوم نہیں لگتا کہ وہ 4-5 ارب کی ہستی کی مالک ہوں، بلکہ اس سے تو تاثر ملتا ہے کہ وہ کئی اربوں کی مالک ہوں گی. اب یہ اربوں واقع کہاں سے آئے، یہ بھی سوال ہے. ثابت میں کر سکوں نہ کر سکوں، نظام حکومت چلتا ہے نہیں چلتا، نظام عدالت چلتا ہے نہیں چلتا، یہ سوال اپنی جگہ پہ رہے گا انریزالوڈ. کہ یہ اب یہاں پہ اگر شک ہے کسی کو تو وہ اپنا نکال لے، اس کو ریسرچ کر لے. تو یہ اب بات آئی. اور میں نے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کو ایک اپنی طرف سے میسج بھیجا، غصہ نہ کر لیں کہ میں نے ان کو اپنا ذاتی میسج کا جواب دیا، لیکن وہ چونکہ سب کے لیے کامن تھا تو اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں، صرف ان کے لیے نہیں تھا. انہوں نے بھی اوپن میرے علاوہ اوروں کو بھی واٹس ایپ کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ جال سازیاں جو ہیں اتنی، یعنی کہ یہ جعلی خبر ہے، جعلی پاسپورٹ بنایا گیا ہے، یہ عدالتیں کتنی جال سازیاں پکڑیں گی. جال ساز لوگ تو بڑے ٹیکنالوجیکلی کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، بڑے شروڈ ہوتے ہیں، بڑے شاطر ہوتے ہیں. تو جال سازیاں پکڑنے کے لیے اول تو پھر ہمارے جج حضرات کو آپ کو
ٹیکنیکل ایکسپرٹیز دینی پڑے گی، ان کو اس کی ٹریننگ دینی پڑے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ کنیاں کو جال سازی ہوں گی، سارے پاسے جال سازی، سجے دیکھو تو جال سازی، درمیان دیکھو تو کھبے دیکھو تو جال سازی. اور پی ٹی آئی والوں پہ الزام ہے کہ وہ جال سازی کرتے ہیں، نون لیگ والوں پہ آگے وہ جال سازی کرتے ہیں ویڈیوز کے ذریعے، فیک ویڈیوز، آڈیوز. سچا کون ہے جھوٹا کون ہے کوئی تو دلوں من لے. میرا نہیں خیال سارے ہی سچے نے، اور میرا نہیں خیال سارے ہی جھوٹے نے. کوئی نہ کوئی جھوٹ ہر سچ دے وچ شامل ہے، بھاویں کوئی پارسا پارٹی ہے تے بھاویں کوئی چور پارٹی ہے. جناب مان لو اس گل.